تعارف سورہ فاتحہ، یہ وہ مختصر لیکن حقائق اور معانی سے لبریز، دل نشین و دل آویز جلیل القدر صورت ہے جس سے اس مقدس آسمانی کتاب کا آغاز ہوتا ہے، جس نے تاریخ انسانی کا رخ موڑ دیا، جس نے فکر و نظر میں انقلاب برپا کر دیا، جس نے قلب و روح کو نئی زندگی بخش دی۔ اس پاک صورت کی گوناگوں برکات کو کیوں کر قلم بند کیا جا سکتا ہے؟ وہ متعدد نام جن سے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس صورت کو یاد فرمایا، حقیقت شناس نگاہوں کو ان فیوز و برکات سے آشنا کر دیں گے جو اس میں بڑی خوبصورتی سے سمو دیے گئے ہیں۔ ان ناموں سے چند یہ ہیں: الفاتحہ، رحمت و حکمت کے خزانے کھولنے والی، فاتحۃ الکتاب، قرآن حکیم کے سربستہ رازوں کی کلید، ام القرآن، حقائق قرآنی کا ماخذ و منبع، السبع المثانی، بار بار دہرائی جانے والی 7 آیتیں، الشفاء، جسمانی اور روحانی بیماریوں کا تریاق۔ یہ سورہ پاک مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اس کا ایک رکوع ہے، 7 آیتیں ہیں، اس کے الفاظ کی تعداد 25 ہے اور حروف کی تعداد 123 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان، ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ تفسیر ضیاء القرآن، حاشیہ نمبر 1۔ اسلامی آداب معاشرت میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اہم مقام حاصل ہے۔ ہمیں ہمارے ہادی و مرشد علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ سبق دیا ہے کہ ہر کام بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرو، بلکہ یہاں تک فرمایا اغلق بابک واذکر اسم اللہ واطفئ مصباحک واذکر اسم اللہ وخمر اناءک واذکر اسم اللہ وَأَوْكِ سِقَاءَكَ وَاذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ۔ تفسیر القرطبی، دروازہ بند کرو تو اللہ کا نام لیا کرو، دیا بجھاؤ تو اللہ کا نام لیا کرو، اپنے برتن ڈھانپو تو اللہ کا نام لیا کرو، اپنی مشق کا منہ باندھو تو اللہ کا نام لیا کرو۔ مقصد یہ ہے کہ ہر کام چھوٹا ہو یا بڑا کرتے وقت انسان اپنے کارساز حقیقی کا نام لینے کا خوگر ہو جائے، تاکہ اس کی برکت سے مشکلیں آسان ہوں، اس کی تائید و نصرت پر اس کا توکل پختہ ہو جائے۔ نیز جب اسے ہر کام شروع کرتے وقت اللہ کا نام لینے کی عادت ہو جائے گی تو وہ ہر ایسا کام کرنے سے رک جائے گا جس میں اس کے رب تعالیٰ کی ناراضگی ہو۔ امام قرطبی نے صحیح سند سے یہ حدیث نقل کی ہے کہ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بن ابی العاص نے شکایت کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب سے مشرف با اسلام ہوا ہوں جسم میں درد رہتا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں درد ہو وہاں ہاتھ رکھ کر 3 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو اور 7 بار یہ جملہ کہو: اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر۔ تفسیر حاشیہ نمبر 2۔ اللہ معبود حقیقی کا علم ذاتی ہے، ذات باری کے علاوہ کسی کے لیے استعمال نہیں ہوتا۔ تفسیر حاشیہ نمبر 3۔ یہ دونوں مبالغے کے صیغے ہیں، ان کا ماخذ رحمت ہے، اور رحمت الہی سے مراد اس کا وہ انعام و اکرام ہے جس سے وہ اپنی مخلوق کو سرفراز فرماتا رہتا ہے۔ وجود، زندگی، علم، حکمت، قوت، عزت اور عمل صالح کی توفیق سب اس کی رحمت کے مظاہر ہیں۔ یہ اس کی بے پایاں رحمت ہی تو ہے جس نے کسی استحقاق کے بغیر انسان کی جسمانی اور روحانی بالیدگی کے سب سامان فراہم فرما دیے۔ یہ اس کی بے حد و بے حساب رحمت ہی تو ہے کہ ہماری لگاتار ناشکریوں اور نافرمانیوں کے باوجود وہ اپنے لطف و کرم کا دروازہ بند نہیں کرتا۔ کبھی آپ نے غور فرمایا کہ قرآن اللہ تعالیٰ کی جس صفت کا سب سے پہلے ذکر کرتا ہے وہ صفت قہاریت و جباریت نہیں بلکہ صفت رحمانیت و رحیمیت ہے۔
یہ اس لیے کہ بندہ کا جو تعلق اللہ تعالی سے ہے اس کا دار و مدار خوف و ہراس اور روب و دبدبا پر نہ ہو بلکہ رحمت و محبت پر ہو، کیونکہ یہی وہ اکسیر ہے جس سے انسان کی خفتہ صلاحیتیں بیدار ہوتی ہیں اور پنہاں توانائیاں آشکار، اور یہی معراج انسانیت ہے کہ انسان اپنے آپ کو عیاں دیکھ لے۔ بعض حق ناشناس کہتے ہیں کہ اسلام کا خدا خونی ہے اور اپنے ماننے والوں کو خونخواری سکھاتا ہے۔ کاش وہ اسلام کی مقدس کتاب کے پہلے صفحہ کی پہلی آیت ہی پڑھ لیتے تو انہیں پتہ چل جاتا کہ اسلام کا خدا خونخوار نہیں، الرحمن ہے۔ اس کی رحمت کا وسیع دامن کائنات کے ذرہ ذرہ کو اپنے آغوش لطف و کرم میں لیے ہے۔ اسلام کا خدا سفاک نہیں بلکہ الرحیم ہے، اس کی رحمت کا بادل ہر وقت برستا ہی رہتا ہے۔ جیسے پہلے عرض کیا، یہ دونوں مبالغہ کے صیغے ہیں۔ ان کا معنی صرف رحمت کرنے والا نہیں بلکہ بہت اور ہر وقت رحمت کرنے والا ہے، لیکن الرحمن میں الرحیم سے بھی زیادہ مبالغہ ہے، یعنی بہت ہی رحم فرمانے والا، اتنی رحمت فرمانے والا جس سے زیادہ کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا۔ معناہ المنعم الحقیقی البالغ فی الرحمت غایتها وذالک لا یصدق علی غیرہ، بیضاوی۔ اسی لیے الرحمن کا اطلاق بجز ذات الہی کے کسی پر نہیں ہوتا۔ مسئلہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم کلام الہی ہے۔ دو صورتوں کو الگ کرنے کے لیے اس کا نزول ہوا۔ یہ نہ سورہ فاتحہ کی آیت ہے نہ کسی اور سورت کی، ہاں سورۃ النمل کی ایک آیت کا جزو ہے۔ اس لیے احناف و مالکیہ کے نزدیک سورہ فاتحہ کی طرح نماز میں اسے بلند آواز سے پڑھنا منع ہے۔ الحمد للہ رب العالمین، سب تعریفیں اللہ کے لیے جو مرتبہ کمال تک پہنچانے والا ہے سارے جہانوں کا۔ حاشیہ نمبر 4۔ ہر خوبی و کمال جس کا ظہور اختیار و ارادہ سے ہو اس کی ستائش و ثنا کو عربی میں حمد کہتے ہیں۔ تو اس لفظ حمد نے اس حقیقت کو بے حجاب کر دیا کہ اللہ تعالی کا صفات کمال سے متصف ہونا اضطراری اور غیر اختیاری نہیں بلکہ اس کی اپنی مرضی اور ارادہ کی جلوہ نمائی ہے۔ کمال کہیں بھی ہو، جمال کسی روپ میں ہو، اسی کی کرشمہ سازی ہے، اسی کی با اختیار تدبیر کا اعجاز ہے۔ تو ستائش و تعریف کسی کی بھی کی جائے حقیقت میں اسی ذات بے ہمتا کی ہے جس کی قدرت و اختیار سے اس عالم رنگ و بو کی ساری رنگینیاں اور رانائیاں روپذیر ہیں۔ اسی لیے فرمایا الحمدللہ۔ سورہ فاتحہ کا آغاز الحمد سے کیا۔ اس سے اس امر کی طرف بھی اشارہ ہے کہ سالک جب راہ طلب میں قدم رکھے تو پہلے اپنے رب کی حمد کرے جس نے اس راہ پر گامزن ہونے کی اسے توفیق بخشی، جس نے منزل مقصود کی لگن اس کے دل میں پیدا کی، کیونکہ میری طلب بھی انہی کے کرم کا صدقہ ہے، میری طلب بھی انہی کے کرم کا صدقہ ہے، قدم یہ اٹھتے نہیں ہیں اٹھائے جاتے ہیں۔ نیز اس صورت میں دعا بھی ہے اور دعا کے آداب سے یہ بھی ہے کہ مولائے کریم جس کے سامنے وہ دامن طلب پھیلا رہا ہے اس کی بخشش بے انداز اور اس کی عنایت جہاں پرور کا اعتراف کرے۔ حاشیہ نمبر 5۔ رب مصدر ہے، اس کا معنی ہے تربیت، اور تربیت عربی میں کہتے ہیں تبلیغ الشیء الی کمالہ بحسب استعدادہ الازلی شیئا فشیئا۔ روح المعانی، کسی چیز کو اس کی ازلی استعداد و فطری صلاحیت کے مطابق آہستہ آہستہ مرتبہ کمال تک پہنچانا۔ اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں سے منعم علیہ کے اعتبار سے اعلیٰ ترین نعمت تربیت ہے۔ اس لیے حمد کے فوراً بعد اس کا ذکر فرما کر حامد کو یاد دلایا کہ جس کی تو حمد کر رہا ہے وہی ہر حمد کے لائق ہے، کیونکہ اسی نے تجھے ضعف و ناتوانی، جہالت و بے بسی کی حالت سے نکال کر اس منزل تک پہنچایا۔ عالمین عالم کی جمع ہے اور یہ ماخوذ ہے علم
बमानी علامت و निशानी से, क्योंकि हर चीज अपने पैदा करने वाले का पता देती है। नीज इसमें इस लतीफ नुक्ता की तरफ इशारा है कि इस्लाम का खुदा किसी खास कौम, नस्ल और वतन का खुदा नहीं, ताकि उसकी निवाजिशात किसी खास कौम और नस्ल के साथ ही महसूस हों, बल्कि उसकी रबूबियत का रिश्ता कायनात की हर शय के साथ यकसां है और इसीलिए उसके लुत्फ व एहसान के सब मुसावी तौर पर हकदार हैं, बशर्ते कि वो उसके अहकाम की बजा आवरी से अपने आप को उसका अहल साबित कर दें। الرحمن الرحیم बहुत ही मेहरबान, हमेशा रहम फरमाने वाला। مالک یوم الدین मालिक है रोजे जजा का। हाशिया नंबर 7। मालिक कहते हैं अल मुतसर्रिफु फिल अयानिल ममलूकति कैफ़ शा। बैज़ावी, वो हस्ती जो अपने मिल्क में जो चाहे कर सके। इस लफ्ज से इन अकायदे बातिला की तरदीद हो गई जिनमें हिंदुस्तान के मुशरिक और कई दूसरी कौमें मुब्तला थीं। यानी खुदा हर मुजरिम को सजा देने पर मजबूर है, उसे मुआफ करने का हरगिज इख्तियार नहीं। कुरान ने फरमाया वो मालिको मुख्तार है और हर चीज जिन्नो इंस सब उसकी मिल्कियत हैं, जैसे चाहे उनसे सुलूक फरमाए। अगर मुजरिम को सजा देना चाहे तो उसे कोई रोक नहीं सकता और अगर बख्शना चाहे तो उसे कोई टोक नहीं सकता। हाशिया नंबर 8। दीन का मानी है हिसाब और जजा। लबीद कहता है हसादुका यौमम मा ज़रअत व इन्नमा युदानल फता यौमन कमा हुआ दाइनु। सवाब व अजाब की ताबीर लफ्ज दीन से की ताकि पता चले कि ये सवाब व अजाब बिला वजह नहीं बल्कि उनके अपने आमाल का तबई समर है जिससे मफर नहीं। मकसद ये है कि इंसान गुनाहों की लज्जत में खोकर उनके बुरे नताइज से बेखबर न हो जाए जो रूनमा होकर रहेंगे। अपनी उम्र नापायदार और उसकी फना पजीर राहतों और इज्जतों पर मगरूर होकर उस दिन को न भूल बैठे जबकि इंसाफ के तराजू में उसका हर छोटा बड़ा नेको बद अमल तोला जाएगा। इसमें शक नहीं कि वो रब है, इसमें कलाम नहीं कि उसकी रहमत बेपायां है, लेकिन उसकी ये सिफत कमाल भी हर वक्त पेश नजर रहे कि वो आदिल है। हक तो ये है कि अदल के बगैर उसकी सिफाते रबूबियत और रहमत का कामिल ज़ुहूर हो ही नहीं सकता। कान खोल कर सुन लो, वो दिन आने वाला है जब सतवतो जबरूत के सब मोहूम पैकर मिट जाएंगे, अकड़ी हुई सब गर्दनें झुक जाएंगी। जाहिर व बातिन में उसी की फरमा रवाई होगी जो हकीकी फरमा रवा है। कितनी अफसोसनाक हकीकत है कि वो उम्मत जिसके दीन के बुनियादी अकायद में रोजे जजा पर ईमान लाना है, मैदान अमल में उसकी गालिब अक्सरियत में इस ईमान का कोई असर महसूस नहीं किया जाता। वो रोजे हिसाब और मकाफत अमल के कानून से यूं गाफिल हैं गोया किसी ने उन्हें ये बात बताई ही नहीं। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। तेरी ही हम इबादत करते हैं और तुझी से मदद चाहते हैं। हाशिया नंबर 9। इबादत क्या है? आपको लुगतो तफसीर की सारी किताबों में इसका ये मानी मिलेगा अक्सा गायतिल खुजूए व तजल्लुल, यानी हद दर्जा की आजिजी और इनकिसार। मुफस्सरीन इसकी मिसाल सजदा से देते हैं, हालांकि सिर्फ सजदा ही इबादत नहीं बल्कि हालत नमाज में तमाम हरकत व सकनात इबादत हैं। हाथ बांध कर खड़े होना, रकू और रकू के बाद हाथ छोड़कर खड़े होना, सजदा और उसके बाद हालत अत्ताहियात में दो जानू बैठना, सलाम के लिए दाएं बाएं मुंह फेरना, ये सब इबादत हैं। अगर इबादत सिर्फ तजल्लुलो इनकिसार के आखिरी मर्तबा का नाम है और ये आखिरी मर्तबा सजदा ही है तो क्या ये बाकी चीजें इबादत नहीं? इसका तो तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता
اور اگر یہ ساری چیزیں مطلقاً عبادت ہیں تو اگر کوئی شاگرد اپنے استاد کے سامنے اور بیٹا اپنے باپ کے سامنے دوزانو ہو کر بیٹھتا ہے یا ان کی آمد پر کھڑا ہو جاتا ہے تو کیا یہ کہنا درست ہوگا کہ اس نے اپنے استاد یا باپ کی عبادت کی اور ان کو اپنا معبود بنا لیا؟ حاشا و کلّہ! پھر وہ کون سی چیز ہے جو ان حرکات و سکنات کو اگر یہ نماز میں ہوں تو عبادت بنا دیتی ہے، اور یوں کھڑے ہونے کو ہاتھ باندھے یا کھولے ہوئے اور اس طرح بیٹھنے کو اور دائیں بائیں منہ پھیرنے کو تذلل و انکسار کے آخری مرتبہ پر پہنچا دیتی ہے؟ اور اگر یہی امور نماز سے خارج ہوں تو نہ ان میں غایت خضوع ہے اور نہ یہ عبادت متصور ہوتے ہیں۔ تو اس کا ممیز ایک ہی ہے، اور وہ یہ کہ جس ذات کے لیے اور جس کے سامنے آپ یہ افعال کر رہے ہیں اس کے متعلق آپ کا عقیدہ کیا ہے۔ اگر آپ اس کو اللہ اور معبود یقین کرتے ہیں تو یہ سب اعمال عبادت ہیں اور سب میں غایت تذلل و خضوع پایا جاتا ہے، لیکن اگر آپ اس کو عبد اور بندہ سمجھتے ہیں، نہ خدا، نہ خدا کا بیٹا، نہ اس کی بیوی، نہ اس کا اوتار، تو یہ اعمال عبادت نہیں کہلائیں گے۔ ہاں، آپ ان کا احترام، اجلال اور تعظیم کہہ سکتے ہیں، البتہ شریعت محمدیہ علی صاحبہا اجمل الصلاۃ و اطیب السلام میں غیر خدا کے لیے سجدہ تعظیمی بھی ممنوع ہے۔ یہ سمجھ لینے کے بعد اب یہ بات خود بخود واضح ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کے بغیر کوئی دوسری چیز ایسی نہیں جس کی عبادت شرعاً یا عقلاً درست ہو۔ سب سے بالا تر اور کبھی تر وہ، سب کا خالق اور سب کو اپنی تربیت سے مرتبہ کمال تک پہنچانے والا وہ، لطف و کرم کا پیہم می برسانے والا وہ، بندہ ہزار خطائیں کرے، لاکھوں جرم کرے، اپنی رحمت سے معاف کرنے والا وہ، اور قیامت کے دن ہر نیک و بد کی قسمت کا فیصلہ فرمانے والا وہ، تو اسے چھوڑ کر انسان کسی غیر کی عبادت کرے تو آخر کیوں؟ بلکہ اس کے بغیر اور ہے ہی کون جو معبود اور اللہ ہو اور اس کی پرستش کی جائے؟ اسی لیے قرآن نے ہمیں صرف یہی تعلیم نہیں دی کہ نعبدک، کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، کیونکہ اس میں یہ احتمال بھی ہے کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تیرے ساتھ اوروں کی بھی، بلکہ یہ سبق سکھایا کہ ایاک نعبد، صرف تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور کسی کی نہیں کرتے۔ مفسرین کرام نے ایاک کو مقدم کرنے میں حصر و تخصیص کے علاوہ دیگر لطائف کا بھی ذکر فرمایا ہے۔ فرماتے ہیں یہاں تین چیزیں ہیں، عابد، عبادت اور معبود۔ عارف کو چاہیے کہ اس مقام پر اپنے آپ کو بھی بھول جائے، عبادت کو بھی مقصود نہ بنائے، بلکہ اس کی نگاہ ہو تو صرف اپنے معبود حقیقی پر، تاکہ اس کے انوار جمال و جلال کے مشاہدہ میں استغراق کی نعمت سے سرفراز کیا جائے۔ اس لیے فرمایا ایاک نعبد، عابد واحد ہے لیکن صیغہ جمع کا استعمال کر رہا ہے۔ اس میں نقطہ یہ ہے کہ اپنی ناقص عبادت کو مقربین بارگاہ سمدیت کی اخلاص و نیاز میں ڈوبی ہوئی عبادت کے ساتھ پیش کرے، تاکہ ان کی برکت سے اس کی عبادت کو بھی شرف پذیرائی نصیب ہو۔ حاشیہ نمبر 10۔ یعنی جیسے ہم عبادت صرف تیری ہی کرتے ہیں، اسی طرح مدد بھی صرف تجھی سے طلب کرتے ہیں۔ تو ہی کارساز حقیقی ہے، تو ہی مالک حقیقی ہے، ہر کام میں، ہر حاجت میں تیرے سامنے ہی دستے سوال دراز کرتے ہیں۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس عالم اسباب میں اسباب سے قطع نظر کر لی جائے۔ بیمار ہوئے تو علاج سے کنارہ کش، تلاش رزق کے وقت وسائل معاش سے دستبردار، حصول علم کے لیے صحبت استاد سے بیزار۔ اس طریقہ کار سے اسلام اور توحید کو کوئی سروکار نہیں، کیونکہ وہ جو شافی، رزاق اور حکیم ہے، اسی نے ان نتائج کو ان اسباب سے وابستہ کر دیا ہے، اسی نے ان اسباب میں تاثیر رکھی ہے۔ اب ان اسباب کی طرف رجوع استعانت بالغیر نہیں ہوگی۔ اسی طرح ان جملہ اسباب میں سب سے قوی تر اور اثر آفرین سبب دعا ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا الدعاء یردق القضاء،
کہ دعا تو تقدیر کو بھی بدل دیتی ہے، اور اس میں بھی کلام نہیں کہ محبوبان خدا کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ ان کی عاجزانہ اور نیازمندانہ التجاؤں کو ضرور شرف قبول بخشے گا۔ چنانچہ حدیث قدسی جسے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور دیگر محدثین نے روایت کیا ہے میں مذکور ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے مقبول بندوں کے متعلق ارشاد فرماتا ہے، لَإِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ۔ اگر میرا مقبول بندہ مجھ سے مانگے گا تو میں ضرور اس کا سوال پورا کروں گا، اور اگر وہ مجھ سے پناہ طلب کرے گا تو میں ضرور اسے پناہ دوں گا۔ تو اب اگر کوئی شخص ان محبوبان الہی کی جناب میں خصوصاً حبیب کبریا علیہ التحیۃ والثناء کے حضور میں کسی نعمت کے حصول یا کسی مشکل کی کشود کے لیے التماس دعا کرتا ہے تو یہ بھی استعانت بالغیر اور شرک نہیں بلکہ عین اسلام اور عین توحید ہے۔ ہاں، اگر کسی ولی، شہید یا نبی کے متعلق کسی کا یہ عقیدہ ہو کہ یہ مستقل بذات ہے اور خدا نہ چاہے تب بھی یہ کر سکتا ہے تو یہ شرک ہے اور ایسا کرنے والا مشرک ہے۔ اس حقیقت کو حضرت شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نہایت بسط کے ساتھ اپنی تفسیر میں رقم فرمایا ہے، اور اس کا ماحصل مولانا محمود الحسن صاحب نے اپنے حاشیہ قرآن میں ان جامع الفاظ میں بیان کیا ہے۔ اس آیت شریفہ سے معلوم ہوا کہ اس کی ذات پاک کے سوا کسی سے حقیقت میں مدد مانگنی بالکل ناجائز ہے۔ ہاں، اگر کسی مقبول بندہ کو محض واسطہ رحمت الہی اور غیر مستقل سمجھ کر استعانت ظاہری اس سے کرے تو یہ جائز ہے کہ یہ استعانت در حقیقت حق تعالی سے ہی استعانت ہے، اور اس طرح کی استعانت تو پاکان امت کا ہمیشہ سے معمول رہا ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عرض کرتے ہیں، وَأَنْتَ مُجِيرِي مِنْ هُجُومِ مُلِمَّةٍ اِذَا أَنْشَبَتْ فِي الْقَلْبِ شَرِّ الْمَخَالِبِ۔ ترجمہ: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور مجھے پناہ دینے والے ہیں جب مصیبتیں ٹوٹ پڑیں اور دل میں اپنے بے رحم پنجے گاڑیں۔ بانی دارالعلوم دیوبند عرض کرتے ہیں، مدد کرے کرم احمدی کے تیرے سوا، نہیں ہے قاسم بے کس کا کوئی حامی کار۔ اہدنا الصراط المستقیم، چلا ہم کو سیدھے راستہ پر۔ حاشیہ نمبر 11۔ لغت میں ہدایت کا معنی ہے لطف و عنایت سے کسی کو منزل مقصود تک پہنچا دینا۔ الہدایت دلالۃ بلطف۔ اللہ تعالیٰ کی عظمت و کبریائی کے بیان کے بعد، اس کے مسلسل انعامات کے اعتراف کے بعد، اپنی عبودیت اور ناتوانی کا اعلان کرنے کے بعد، انسان اب اپنے رحمان و رحیم رب کے حضور میں دعا کے لیے ہاتھ پھیلا کر گویا عرض کرتا ہے، میں کمزور ہوں، نفس کی فریب کاریاں اور شیطان کی وسوسہ اندازیاں بہت شدید ہیں، خود تو میری دستگیری فرما، اپنے لطف و کرم سے مجھے سیدھے راستہ پر ثابت قدمی سے چلتے رہنے کی توفیق بخش اور اپنی رضا کی منزل تک پہنچا۔ قرب و وصال الہی کے اس مقام پر پہنچ کر مومن تنہا اپنی ذات کے لیے ہدایت طلب نہیں کرتا بلکہ ساری امت محمدیہ کے لیے ہدایت کا طلبگار ہے۔ کہتا ہے، اہدنا، ہم سب کو ہدایت دے، کیونکہ اگر ہدایت اسلام چند افراد تک محدود رہے گی تو اس کی عالمگیر برکات و فیوز کا اظہار کیوں کر ہوگا؟ شرق و غرب میں انسان جن گمراہیوں میں ٹھوکریں کھا رہا ہے ان سے کیوں کر چھٹکارا پا سکے گا؟ اور کنتم خیر امت اخرجت للناس کی تعبیر کیسے ہوگی؟ ہدایت کے بے شمار مدارج ہیں، ایک سے ایک بلند، ایک سے ایک اعلیٰ۔ مومن جب یہ دعا مانگتا ہے تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اسے اس کے موجودہ مقام قرب و ہدایت سے عرفہ اور اعلیٰ مقام پر فائز فرمایا جاوے۔
یا شیطان کی وسوسہ اندازی اور نفس کی کمزوری کے باعث قدم کے پھسل جانے کا جو ہر لحظہ خطرہ ہے اس سے اسے محفوظ رکھا جائے اور اسے اس راہ پر ثبات نصیب ہو اور وہ دم واپسی تک شیطان کے ہر دام فریب کو تار تار کرتا ہوا راہ ہدایت پر بڑھتا چلا جائے۔ وَهَذَا الدُّعَاءُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَمِنَ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم مع كونهم على الهداية لطلب التثبت أو طلب مزید الهداية فإن الألطاف والهداية من الله تعالى لا تتناهى۔ مظہری صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ راستہ ان کا جن پر تو نے انعام فرمایا، نہ ان کا جن پر غضب ہوا اور نہ گمراہوں کا۔ حاشیہ نمبر 12۔ ان الفاظ سے راہ حق کی ایسی نشاندہی فرما دی تاکہ تعصب اور ضد سے بلند ہو کر جو اس کا متلاشی ہو وہ اسے پہچان سکے۔ فرمایا جن لوگوں پر میں نے انعام و اکرام فرمایا ہے جس راستہ پر وہ چل رہے ہیں وہی سیدھا راستہ ہے، اور ان لوگوں کے متعلق بھی تصریح فرما دی من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین کہ میرا انعام نبیوں، صدیقوں، شہیدوں اور نیک بندوں پر ہے۔ اب خود سوچ لو کہ کس راہ پر ان نفوس قدسیہ کے نقوش پا ہیں۔ حضرت صدیق و فاروق و عثمان و حیدر، صحابہ کرام، اہل بیت عظام کس جماعت کے پیشوا ہیں، اور اولیاء کرام کا سلسلہ اس وقت سے لے کر آج تک کس جماعت سے ظاہر ہو رہا ہے۔ حاشیہ نمبر 13۔ جمہور علماء کے نزدیک مغضوب سے مراد یہودی ہیں اور ضالین سے مراد عیسائی ہیں، اور ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔ مسئلہ: جب انسان سورہ فاتحہ پڑھے تو سنت یہ ہے کہ آمین کہے۔ اس کا معنی ہے استجب، یعنی آخر میں پھر التماس کرے کہ اے مولا کریم جو دعا میں نے کی ہے اسے قبول فرما۔